السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی جنگ ہو رہی ہے یا بہت عجیب و غریب جنگ ہو رہی ہے جو دو ملکوں کے ساتھ ساتھ یا ان کی فوجوں کے ساتھ ساتھ یا ان کے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ مقابلہ ان کے بھانڈوں کا بھی ہے۔ یعنی بہت عجیب و غریب قسم کا بھانڈ پن دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ بھارتی میڈیا نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس میدان میں بہت ہی آگے ہیں اور ان کا کوئی مقابلہ پوری دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پاکستان اور بھارت کی جو اب تک کی جنگ ہے اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں، اور جو اصل لڑائی ہوتی ہے دو ملکوں میں یا کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے، تو اگر اس کی شدت کو آپ 10 رکھیں تو یہ 2 تک کی شدت کی لڑائی ہوئی ہے۔ صرف لائن آف کنٹرول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چند مورچوں میں آپس میں جو فائرنگ ہوتی ہے وہ گھمسان کی فائرنگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ لائن آف کنٹرول ہے۔ دونوں طرف کا علاقہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے متنازع ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور انڈیا اس کے اوپر قابض ہے، جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور پاکستان اس کے اوپر قابض ہے۔ تو یہ ایک لڑائی تو چل رہی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں یا بارڈر کے اوپر جو جھڑپیں ہیں ان کو لے کر اگر آپ بات کریں تو اگر آپ 10 میں سے بھی نمبر دیں نا، کہ اگر جنگ کی شدت 10 ہوتی ہے تو آپ 2 نمبر بھی مشکل سے دیں گے۔ لیکن اگر آپ دونوں ملکوں کے میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو 10 کی شدت سے بھی آگے چلی گئی ہے، اور دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ فل سکیل وار کیا ہوتی ہے شاید ان میڈیا والوں کو اندازہ بھی نہیں ہے، یا انہوں نے اس قسم کی گھمسان کی لڑائی کبھی دیکھی بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک رات بھارت نے، پہلے دیکھیں نا، اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ کہ بھارت نے اچانک ایک رات پاکستان کے مختلف شہروں پہ، مختلف مقامات پہ 9 جگہوں پہ میزائل داغے۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں ان کے طیارے گرا دیے۔ اب پاکستان نے جوابی کارروائی کرنی ہے جس کا ابھی تک آغاز نہیں ہوا، لیکن اگلے دن بھارت نے ڈرون بھجوا دیے تاکہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے ایئر ڈیفنس کی اس کو چیک کیا جا سکے، اس کا ٹیسٹ لیا جا سکے۔ تو پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، اب تک کی کہانی ٹوٹل یہ ہے، لیکن اب لائن آف کنٹرول کے اوپر اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہے۔ وہاں پہ شدت زیادہ ہے لڑائی کی، وہاں شیلنگ بھی ہو رہی ہے، فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر نہیں، لیکن وہاں پہ لڑائی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ اس کے ویجول بھی سوشل میڈیا پہ ہر طرف آ رہے ہیں۔ مظفر آباد کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، کوٹلی کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، آزاد کشمیر کا تقریباً سارا بارڈر جو ہے LOC وہ گرم ہے۔ پہلے ذرا پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستانیوں نے کچھ ایسے بھانڈ ہیں پاکستان میں بھی جنہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو ہوئی نہیں ابھی تک گراؤنڈ پہ، اور ان کی تعداد کم ہے پاکستان میں، لیکن انہوں نے چھوڑی بہت لمبی لمبی۔ مثال کے طور پہ شروع میں یہ ایک دم کہا گیا کہ 7-8 طیارے گرا دیے گئے ہیں۔ جنگ میں ایسا ہو جاتا ہے نمبرز کا، لیکن بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات کی گئی کہ 124 چوکیاں فتح کر لی ہیں پاکستان کی فوج نے۔ امرتسر میں فوج داخل ہو گئی ہے، بارامولہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ درجنوں بھارتی فوجی جو ہیں وہ پاکستانی فوج نے قیدی بنا لیے ہیں۔ مودی کی چیخیں نکل گئی ہیں اور پاکستان کی منتیں بھارت نے شروع کر دی ہیں۔ مشترکہ دوست کو بیچ میں ڈال کر پاکستان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ جوابی حملہ نہ کریں، اور سندھ طاس کا معاہدہ بحال کرنے کی پیشکش بھی بھارت نے کر دی ہے، اور 370 کو بحال کروائیں یہ پاکستان نے آگے سے انہیں کہہ دیا ہے، اور پاکستان ایٹمی حملہ کر سکتا ہے یہ بھی کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جو بھی پاکستانی بھانڈوں نے کہا یا پاکستانی ٹاؤٹس نے جو باتیں کی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ بھارت کی جانب سے آنے والی ڈنگوں کے سامنے نہیں ہے۔ جو بھارتی بھانڈوں نے کیا ہے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، اور جو باتیں انہوں نے کہہ دی ان کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ یعنی آپ ایک بڑی بڑی گپ سنیں ان کی کہ عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ وہاں پہ بھارتی میڈیا میں چل رہا ہے، اور پاکستان کے کئی علاقے فتح ہو گئے ہیں، یہ بھی وہاں چل رہا ہے۔ کراچی نیول بیس اس پر قبضہ کر لیا ہے، بھارت نے آ کر سمندر کے رستے سے آئے، وہاں سے جناب انہوں نے اٹیک کیا، نیول بیس کے اوپر قبضہ کر دیا۔ اندازہ کریں اب آپ، اور پھر کہتے ہیں جناب کہ ہزاروں لاشیں گرا دی گئی ہیں، حالانکہ کہاں لاشیں گری ہیں؟ ہم نے صاف بتایا کہ 31 پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان کے 2 جہاز اب انہوں نے نیا کلیم کر دیا، جن میں ایک وہ کہتے ہیں کہ F-16 اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ JF-17 ہے، وہ دونوں گرا دیے اور پائلٹ بھی گرفتار کر لیا۔ اب بھارتی بھانڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ پائلٹ ہم نے پکڑ لیا لیکن ہمیں اس کا نام نہیں پتا، اس کی شکل نہیں پتا۔ اور بھئی جب پاکستان نے پائلٹ پکڑا تھا نا تو 15 منٹ کے اندر ساری دنیا نے دیکھ لیا تھا، اور 10 منٹ کے اندر ساری دنیا کو پتا تھا کہ ابھی نندن نام کا ایک پائلٹ ہے، وہ پاکستانیوں نے پکڑ لیا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی شکل ہے۔ بھارتی میڈیا پہ وہ چلنا شروع ہو گیا تھا اور ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو گئی تھی۔
کون سے طیارے میں وہ آیا, کتنے بجے وہ گرا, ساری کہانی, کس علاقے میں گرا. بھارت نے لمبی چھوڑ دی, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یا پتہ نہیں ان کی حکومت کے کہنے کے اوپر بھانڈ پونے میں میڈیا نے کمال کر دیا. وہ بتا رہے ہیں جناب کہ پاکستان کا پائلٹ پکڑ لیا, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے, پتہ نہیں سلمانی ٹوپی پہن کے آیا ہوا, انہیں نظر بھی نہیں آ رہا اور نہ کسی اور کو نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کے سارے پائلٹ اور جہاز یہاں پہ ہیں. پہلے بھی بتایا بھارت کو کہ F-16 کو لے کر پروپیگنڈا نہ کریں, پاکستان کسی وجہ سے ابھی F-16 جو ہے اس کو استعمال نہیں کر رہا, اور اس کا ریزن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان امریکہ سے زیادہ چائنا پر بھروسہ کر رہا ہے, اور اسے لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر اس وقت ویسے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی, ایک اور بات بھی انہوں نے کی کہ پاکستان نے اب تک بھارت کے 15 شہروں پر حملہ کر دیا ہے, حالانکہ پاکستان نے ابھی تک حملہ نہیں کیا, یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا, اور جسے بھارت نے ناکام بنا دیا. یعنی پاکستان نے 15 شہروں پہ حملہ کیا اور بھارت نے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام بھی بنا دیا. اور پاکستان نے ویسے ابھی تک اپنی جوابی کارروائی کا جو حق ہے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے, اور شدید عوامی دباؤ کے باوجود ابھی تک جواب نہیں دیا. کچھ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام شدید غصے میں ہے اور وہ رد عمل دینا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کی حکومت نے ابھی تک تو تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی تک تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ رد عمل نہیں دے رہی, بلکہ انہوں نے بیچ میں ایک بیانیہ بدلنے کی کوشش کی تھی کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے, انڈیا کچھ نہ کرے. تو اس پہ پاکستان کی عوام نے ان کو آنکھیں نکالی, عوام نے ان کو کھڑی کھڑی سنائی. عوام نے کہا کہ انسان بنو بھائی, وہ آگے یہاں پہ میزائل مار مار کے چلے گئے ہیں اور ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ بجٹ اتنا خرچ کیا ہے, ان کو منہ توڑ کے جواب دو. ان کو ایک ہی تو دشمن ہے دنیا کا, آپ دنیا میں آپ کے سامنے, اور اس کو بھی اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے DGISPR کا بیان آیا, یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے. اس بیان کو آپ نہ صرف سنیں بلکہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک بیان جو ہے وہ وزیر دفاع نے بھی دیا ہے, پہلے وزیر دفاع والا بیان آپ دیکھ لیں. وزیر دفاع نے اسی حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ پاکستان نے ابھی تک جوابی کارروائی نہیں کی, اس کا مطلب ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوابی کارروائی پاکستان جب کرے گا تو بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. لیکن دیکھیں, بھارت نے پاکستان کے 2 ڈیمز کے اوپر اٹیک کیا ہے, ایک نیلم جیلم کے اوپر کیا اور ایک ہمارا دوسرا ڈیم ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے, اور ان کو میزائل مارے ہیں, اور یہ پاکستان کے پانیوں کے اوپر پاکستان کے ڈیم بنے ہوئے ہیں. اب انڈیا نے جو پاکستان کے پانیوں کے اوپر غیر قانونی ڈیم بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ پاکستان کا پانی روکتا ہے, ان ڈیمز کے سٹرکچرز کے بارے میں پاکستان کا کیا خیال ہے؟ وزیر دفاع پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو ہٹائیں گے اور پاکستان کا پانی کھولیں گے, اور باقی وزراء بھی کہہ چکے ہیں, لیکن اب اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن پاکستانیوں کا ایک بڑا مطالبہ ہے, اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کل کو بھارت پانی کے معاملے پر پاکستان کو بہت بلیک میل کرے گا, لہذا یہ موقع ہے, اس کو ضائع نہ کریں, اور وہ سٹرکچرز جو رستے میں آ رہے ہیں پاکستانی پانی کے ان کو ہٹایا جائے رستے سے. دیکھیں, آپ جب کوئی واٹر سٹرکچر کے اوپر آپ کوئی رستہ بنا لیتے ہیں پانی کا, تو باقی کام پانی اپنا خود ہی کر لیتا ہے, پانی کا پریشر بھی ہوتا ہے نا ایک, تو وہاں پاکستان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کے بقول. اب آ جائیں DGISPR کے سٹیٹمنٹ پہ جو بہت اہم ہے اور جہاں ساری کہانی ہے. DGISPR نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا, پوری دنیا جان جائے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. دیکھیں, جب حملہ ہوتا ہے نا تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی بھارت نے جب حملہ کیا, ریئل جب اٹیک کیا پاکستان کے اوپر, تو پاکستان نے بھی بتایا, پوری دنیا نے بتایا, دنیا کے تمام میڈیا پہ چھپ گیا. بھارت نے خود بھی کہہ دیا کہ جی بالکل حملہ ہوا, 9 مقامات پہ حملہ ہوا, اس کے نقصانات بھی سامنے آ گئے, جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے, جو زخمی ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے. تو اس میں اگر پاکستان کا میڈیا چھپانا بھی چاہتا تو نہیں چھپا سکتا تھا, انڈین میڈیا چھپانا بھی چاہتا تھا تو نہیں چھپا سکتا تھا. جب کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے, پوری دنیا میں خبر آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ چھپا لیں. اور جب اٹیک نہیں ہوتا تو آپ جتنا مرضی رولا ڈالتے رہیں, کوئی دنیا مانتی بھی نہیں ہے کہ وہ اٹیک ہوا ہے. اب احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت میں 15 مقامات پر حملے کی خبر جھوٹ ہے, مودی سرکار اپنے فائدے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے. تاہم جب پاکستان حملہ کرے گا تو وہ نظر بھی آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی. بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا, لیکن پوری دنیا جان جائے گی کہ پاکستان نے بھارت کے اوپر حملہ کیا ہے اور ایک جوابی کارروائی کی ہے. اور احمد شریف کا کہنا تھا کہ آدم پور سے 4 میزائل فائر ہوئے, ان میں سے ایک پروجیکٹائل میزائل انہوں نے خود امرتسر میں گرایا ہے, باقی 2 بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے.
ان میں سے ایک کو ڈنگا پر مار گرایا گیا جس کا فرانسک کیا جا رہا ہے. یہ ڈنگا کے اوپر جو آ کے گرا ہے وہ ڈرون نہیں میزائل تھا. یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے. انڈین میزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر شہروں تک پہنچ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز پاکستان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب میں ایک انالیسز آپ کو چھوٹا سا دینے لگا ہوں اگلے 1 سے 1.5 منٹ میں. اس کو آپ غور سے سنیے گا. پاکستان کا جو دشمن ہے نا بھارت، وہ لڑائی کو پاکستان کی سرزمین پہ لے آیا ہے. اب جتنی لڑائی ہو رہی ہے وہ 2 جگہوں پہ ہو رہی ہے. یا پاکستان کے شہروں میں ہو رہی ہے، یعنی بے چینی تو یہیں پہ ہے نا، ڈرون آ کر گرتا ہے، کبھی میزائل آ کر گرتا ہے، کبھی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے. اور دوسرا جو ایریا ہے وہ کشمیر کا ہے. اب چاہے ادھر ہو رہا ہے چاہے ادھر ہو رہا ہے، دونوں طرف کشمیری رہتے ہیں اور پاکستان کی ہمدردیاں دونوں طرف کے کشمیریوں کے ساتھ ہیں. بھارت کو نہ ادھر والے کشمیری پسند ہیں نہ ادھر والے کشمیری پسند ہیں. وہ ان کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور ادھر والوں کو مارتے رہتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے. لہذا جو کشمیر میں لڑائی ہو رہی ہے اس کا بھی بھارت پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور جو پاکستان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اس کا بھی بھارت پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. پاکستان کو یہ لڑائی دھکیل کے بھارت کی سرزمین پہ لے جانی پڑے گی، تبھی بھارت کے اوپر پریشر آئے گا اور وہ پھر جنگ بندی کی طرف جائے گا. ادروائز یہ لڑائی ایسے بند نہیں ہوگی. اس طرح بھارت اپنی منمانی کرتا رہے گا. بھارت نے بڑی سمجھداری اور چلاکی سے جنگ کو پاکستان کی زمین پہ رکھا ہوا ہے. اس وقت تک پاکستان کو یہ سچویشن وائس ورسا کرنی ہے. پاکستان کو اس لڑائی کو بھارتی سرزمین پر لے کر جانا ہے تاکہ انہیں بھی جنگ کا میوزک انجوائے کرنے کا موقع ملے. ہمارے یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے، شہری اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. تو بھارت کے اندر بالکل پرسکون ماحول ہے. یہی جو جنگ کا میوزک ہے یہ بھارت میں بھی بجنا چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ جنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے. پاکستانی قوم بڑی دلیر ہے. 25 سال سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں دہشت گرد حملے انہوں نے دیکھے ہیں، برداشت کیے ہیں. تو یہ بڑی مضبوط قوم ہے. یہ تو برداشت کر رہی ہے. انڈین سے نہیں ہوگا. جب ان کے شہروں میں اس طرح کے دھماکوں کی آوازیں آئیں گی تو وہ اپنی حکومت کے سر پہ چڑھ جائیں گے اور وہ اپنی حکومت کو کہیں گے کہ اس لڑائی کو یہیں روک دو، اور انڈیا کے اندر حکومت کے خلاف ان کے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. لہذا پاکستان کو اچھا بچہ بن کے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے سامنے امن کا دائی اور پیغمبر بننے کے لیے آپ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا نہ آپ کی بات سنے گی کیونکہ کمزور کی بات کوئی نہیں سنتا. یہاں سب لوگ طاقتور کو سلام کرتے ہیں. پاکستان کو ہر حال میں اس لڑائی کا جو گراؤنڈ ہے وہ شفٹ کرنا پڑے گا پاکستان سے انڈیا میں. تبھی انڈیا کو اس لڑائی کی جب ہیٹ پہنچے گی، جب اس کی شدت اور اس کی گرمی کا احساس ہوگا، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک جملہ تھا نا بڑا عجیب کہ اگر کچن کی گرمی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو نکل جائیں. تو بھارت تک گرمی پہنچانی پڑے گی پاکستان کو. اگر پاکستان یہ گرمی بھارت تک نہیں پہنچا سکتا تو پھر پاکستان کو لگاتار یہ گرمی برداشت کرنی پڑے گی اور پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت کے خلاف ہوتی چلی جائے گی کہ آپ جوابی کارروائی کیوں نہیں کر رہے. اور یہ سوال زیادہ شدت کے ساتھ اٹھے گا. ناظرین، شہباز گل نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور یہ ان کا تعلق ہے میاں والی سے. یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہماری مسجدیں شہید کر رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہیں. شہباز شریف میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مودی کا نام لے. ابھی مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. کون دے گا؟ کس سے لیں گے حساب؟ کوئی نام ہے اس کا؟ یا اس کا حساب بھی پی ٹی آئی سے لینا ہے جا کے آپ نے؟ یہ پورا خاندان مودی کا نام نہیں لے سکتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا خاندان ایک پرانے زمانے کی عورت ہے جو اپنے شوہر مودی کا نام نہیں لے پا رہی. اور بھئی اس کا نام لو، اس نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر دی ہے. پوری دنیا میں اس کا نام لے کر اس کو بے عزت کرو. بتاؤ کہ یہ آدمی جو ہے ہر دور میں جنگ کی بات کرتا ہے. کبھی یہ انڈیا سے لڑتا ہے، کبھی پاکستان سے لڑتا ہے، کبھی یہ آر ایس ایس بنا کے وہاں کے مسلمانوں کو مارتا ہے. اس نے بھارت کے اندر ایک جنون بپا کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانیوں کی ذمہ داری تھی، جن کو حکومت دی گئی تھی ان کی ذمہ داریاں بھی تھی نا. خالی حکومت کرنے کے لیے آگے اپنے کیس معاف کروا لیے، NRO 2 انہوں نے لے لیا، اسٹیبلشمنٹ کی گودی میں بیٹھ گئے. وہ کہتے جی گودی میں بٹھا کے جھولے دیتے جاؤ، کام نہیں آپ نے ہمیں کہنا، کیونکہ کام ہم سے نہیں ہوتا. اب شہباز گل صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ذرا خوفناک بات ہے جو انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا راولپنڈی میں ڈرون حملے کے بعد معاملات خراب ہیں. عمران خان کی سیکیورٹی اب یقینی طور پر ضروری ہے. شریف خاندان مودی کی بی ٹیم ہے، یعنی تعلقات ہیں مودی کے ساتھ. ابھی میں آپ کو بتا ہی رہا تھا. یہ
اسے کہہ کر اڈیالہ پر حملہ کروا سکتے ہیں. اب اندازہ کریں آپ, یہ گل صاحب نے کہاں سے بات پکڑی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شریف خاندان کیونکہ مودی کا نام نہیں لیتا, اس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ عمران خان سے جان چھڑوانے کے لیے نا یہ مودی کو کہہ کر اڈیالہ پہ حملہ بھی کروا سکتے ہیں. اس کا شریف خاندان کو فائدہ بہت ہوگا. یہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے کہ اگر واقعی میں اڈیالہ پہ حملہ انہوں نے کروا دیا عمران خان کے اوپر مودی سے کہہ کر, فرض کریں اگر گل صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں تو پاکستانی عوام کی لڑائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائے گی. یہ سیاسی جماعتیں بری و ذمہ ہو جائیں گی بڑے آرام سے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے. اور ساتھ انہوں نے کہا اور آگے سے ہماری ڈیٹرنس کا تو معاملہ کھل ہی گیا ہے, عمران خان صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے, یہ شہباز گل نے کہا. جبکہ خواجہ آصف نے جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا ڈرون والے معاملے کا کہ جناب ڈرون آ کر گر رہے ہیں, یہ اڈیالہ میں ڈرون جا سکتا ہے, یہ بات جناب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. تو جب صحافی نے سوال کیا تو خواجہ آصف نے اس کے جواب میں کہا کہ ڈرون تو کہیں بھی جا سکتا ہے. یعنی وزیر دفاع کنفرم کر رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ جیل میں ڈرون نہیں جائے گا. وہ کہتا ہے جیل میں بنکر ہوتے ہیں, مضبوط ہوتی ہے, کوئی مضبوط نہیں ہوتی جیل. میں جانتا ہوں اچھی طرح, میں رہا ہوں جیلوں میں, جیلوں کے وزٹ بھی کیے ہیں, دیکھا ہے میں نے. تو جیل کوئی سرنگ تھوڑی ہوتی ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے, وہ اتنا کوئی نہیں ہے. جیلیں تو ویسے ہی توڑ دیتے ہیں قیدی, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. تو اب خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈرون ہے تو ڈرون تو کہیں بھی جا سکتا ہے. یعنی انہوں نے اسے خارج امکان قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے, اور یہ خواجہ آصف جو پاکستان کا وزیر دفاع ہے یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے, کسی عام آدمی نے یہ بات نہیں کی ہے. دوسری جانب ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے پیمانے پر لاہور میں ریلیاں نکالی ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ اس میں شامل تھیں اور انہوں نے کوشش کی اور پاکستان تحریک انصاف نے ریلیاں نکالی پاکستان کے حق میں. اور انہوں نے جو مطالبہ کیا کہ پاکستان کو بچانا ہے اور عمران خان کو جو وزیر اعظم سابق ان کو باہر دے کر آنا ہے, یہ ریلی کا مقصد تھا. اور ریلی کے شرکا نے پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, اور شہری اس کے اندر بڑی تعداد میں شامل ہوئے ہیں. یہ زمان پارک سے ایک ریلی نکلی ہے, زمان پارک کے علاقے میں بہت بڑی ریلی ہے, اور دوسری شہر کے اندر ایک بہت بڑی ریلی دیکھی گئی ہے جو گلبرگ میں اور مختلف علاقوں میں گھومتی رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ پوری شدت سے کھڑی ہے. یہ کسی بھی جماعت کی جانب سے پہلی بڑی ریلی ہے جو نکالی گئی ہے. ناظرین, خالد یوسف چودھری صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مظفر آباد میں ان کا گھر ہے. وہ کہتے ہیں میرے گھر کے اوپر سے بھارتی توپ خانے کے گولے شوں شوں کرتے ہوئے جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اور 77 سال میں پہلی بار ہمارا علاقہ بھارتی توپ خانے کی زد میں آیا ہوا ہے. دیکھیں پہلے تو توپ خانہ اتنا جدید ہوتا ہی نہیں تھا, اب تو گولے بہت دور تک آتے ہیں, اور پہلی بار ہمارا علاقہ بھارتی توپ خانے کی زد میں آیا ہوا ہے. گزشتہ سے پیوستہ رات بھی گھر سے 2 کلومیٹر دور بھارتی توپ خانے کے گولے گرتے رہے ہیں. یہ خالد یوسف چودھری صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ, وہ یہ فرما رہے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی ہے. ناظرین, عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے, اور یہ بڑا اہم مطالبہ ہے اور حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی. انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو LOC یا بارڈر پر بھیجا جائے. جو اڈیالہ میں کرنل بٹھایا ہوا ہے جو ملاقاتیں روکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بقول, عمران خان صاحب اکثر انہیں مخاطب کرتے ہیں کیمرے میں دیکھ کر کہ اڈیالہ کا کرنل جو ہے وہ ساری اڈیالہ کی چیزیں کنٹرول کرتا ہے, اسپیشلی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے. تو اس پہ عمر ایوب نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو LOC یا بارڈر پر بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی بہادری دکھائے. عمران خان صاحب کی ملاقات دوبارہ نہیں کروائی گی. علی امین گنڈا پور نے یہ بھی چیلنج کر دیا کہ مریم نواز آ کر دکھائے اب خیبر پختونخوا میں, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ MNAs اور کابینہ یہ بھی آ کر دکھائیں اب خیبر پختونخوا میں. تو علی امین گنڈا پور صاحب پہلے بھی بڑی دھمکیاں دیتے رہے, بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی بڑی بڑی باتوں میں سے پہلے بھی کچھ نہیں نکلا. لیکن ایک چیز ناظرین, میں دوبارہ جنگ کی طرف جاؤں گا کہ جو رافیل طیارہ گرا ہے نا, اس کا بڑا گہرا امپیکٹ پڑا ہے بھارتی دماغوں کے اوپر, اور انہیں گہرا صدمہ پہنچا ہے, کیونکہ اس طیارے کے اوپر انہوں نے بہت بڑے بڑے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے, اور انہیں لگتا تھا کہ یہ طیارہ انہیں فتوحات دلائے گا. جب یہ طیارہ آیا تو اس کے آگے انہوں نے نیمبو لگائے, اس کے اوپر ناریل چڑھائے, اس کے اوپر اسپیشل پوجا پاٹ کی گئی ان کے وزیر دفاع کی جانب سے. وہ مناظر بھی دکھائے جا رہے تھے کہ بڑی پوجا پاٹ کر کے طیارہ تیار کیا تھا. وہ طیارہ جو ہے وہ لینڈ ہو گیا, گراؤنڈ ہو گیا, گر گیا. اور اب جو ہے وہ بھارت کے دماغ پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ ان کے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ تقریباً پاگل ہو گئے. وہ چھلانگے مار رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, فلائنگ کسز کر رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. کبھی عجیب و غریب دعوے کر دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہم نے کر دیا ہے, یہاں پہ یہ ہو گیا ہے, اسلام آباد اس وقت حملے کی بہت بڑے حملے کی زد میں ہے, اسلام آباد میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا.
وہ وہاں پہ بیچارے صحافی کھڑے ہوئے سڑک پہ بتا رہے تھے جناب کدھر کر دیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ دونوں ممالک کے اندر ایک خوف ہے اور بلیک آؤٹ کیا گیا ہے بہت سارے علاقوں میں. ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ISPR نے نیا ترانہ جاری کر دیا ہے. سائر علی بگا صاحب نے جوش اور جذبہ اب جگائیں گے. وہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ میزائل ریلیز کر رہا ہے. پاکستان کی جانب سے ISPR نے ایک ترانہ ریلیز کر دیا ہے. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا لیکن دیکھیں یہ وقت ہے جوابی کارروائی کرنے کا. اب یقین کریں پوری قوم کو سب سے زیادہ جوش اور جذبہ اس لمحے آیا تھا جب پتہ چلا کہ بھارتی طیارے گر رہے ہیں. ہمیں ترانوں سے بالکل جوش نہیں چڑھتا, ترانوں سے بالکل مزہ نہیں آتا اور میوزک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے اس میوزک سے جو دشمن کے کانوں پہ آپ رکھ کے بجاتے ہیں نا, اس میں سے جو میوزک نکلتا ہے اس کا مزہ آتا ہے. تو فوکس جو ہے وہ سب کا اس طرف ہونا چاہیے کیونکہ جنگ بندی کے لیے جو عالمی دباؤ ہے وہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور سعودی وزیر خارجہ کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. تو جب عالمی دباؤ بڑھ جائے گا تو پاکستان ایک لیول کے بعد, کیونکہ دیکھیں سعودی عرب کے ہم نے $3 ارب دینے ہیں, UAE کے ہم نے $2 ارب دینے ہیں, چائنا کے بھی ہم نے بہت پیسے دینے ہیں, ادھار تیل بھی ہم نے لینا ہے. تو جتنا آپ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور بات چیت آپ کی چلے گی تو پھر آپ جوابی کارروائی نہیں